پا لیا، اب اس پر جمے رہنا۔ جنت جہنم آخرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، یہ نظام آپ نے یوں بیکار نہیں بنایا، آپ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ مولا ہم خود نہیں بچ سکتے، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تین دفعہ یوں کہہ دیا اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، یہ جنت کا یقین رکھ رہا ہے، یہ جنت کی طلب کر رہا ہے، جنت کو سوال کر رہا ہے۔ تین دفعہ کہہ دے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل نہ کرنا۔ اور روایت میں ہے جب سخت گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی کا دن ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گرمی خود نہیں آئی ہے، یہ سردی خود نہیں آئی ہے، اس کو اللہ لائے ہیں۔ اللہ فرماتے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، مولا آپ ہی ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب دن رات میں داخل ہوتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، آپ ہی ہیں جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب رات دن میں داخل ہوتی ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ گرمی بھی آپ لا رہے ہیں، سردی بھی آپ لا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے۔ ما اشد حر ھذا اليوم، آج گرمی کتنی زیادہ ہے۔ اللہم اجرنی من حر نار جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ اس گرمی میں کبھی جہنم یاد آئی، کبھی دوزخ یاد آئی، کبھی وہاں کا عذاب یاد آیا؟ کہ جس بندے کو یہ یاد آ گیا اور اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر نار جہنم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندوں میں سے ایک بندے نے کیلی میں، میرٹھ میں، یو پی میں تیری گرمی سے پناہ مانگی ہے، فاشہدی دوزخ تو گواہ ہے، قد اجرتہ میں نے اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائی۔ کہ وہ دنیا کی تکلیف کو دیکھ کر آخرت کی تکلیف یاد رکھ رہا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر آخرت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ جنت کو جہنم کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس لیے دین پر چلنا اور دین کو لے کر پھرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تبلیغ میں جو ہم 4 مہینے نہیں لگا رہے، تبلیغ میں جو ہم چلے نہیں لگا رہے، تبلیغ میں جو ہم سیروزہ نہیں لگا رہے، تبلیغ میں جو ہم 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے نہیں لگا رہے، مسجد میں جو ہم فجر میں نہیں آ رہے، مسجد میں جو ہم ظہر میں نہیں آ رہے، مسجد میں جو ہم مغرب عشاء میں نہیں آ رہے، 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہے، 90% مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے۔ ہائے گنا کم ہو گیا، ہائے گیہوں کم ہو گیا، ہائے چاول ڈوب گئے، ہائے پانی برس گیا، سیلاب آ گیا، قحط پڑ گیا۔ دنیا کے نفع نقصان پر ہم رو رہے، دنیا کے نفع نقصان پر ہم خوش ہو رہے، دین کا نفع ہمارے سامنے نفع نہ رہا، آخرت کا نفع ہمارے سامنے نفع نہ رہا۔ دنیا کا نقصان ہم نقصان سمجھتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افسوس سر افسوس، ہم نے ان حدیثوں کو دنیاوی رحم کے ساتھ خاص کر لیا۔ بھوکے کو دیکھ کر تو رحم آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کر تو رحم آتا ہے، ننگے کو دیکھ کر تو رحم آتا ہے، لیکن بے نمازی کو دیکھ کر رحم نہیں آتا۔ مسجد سے دور آدمی کو دیکھ کر ہمیں رحم نہیں آتا۔ گویا دنیا کے نقصان کو تو نقصان سمجھ رہے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ارے پانی تو غیر ایمان والا بھی پلا دے گا، کمبل تو غیر مسلم بھی دے دے گا، مکان تو غیر ایمان والے بھی بنوا دیں گے، دنیا کی فکر تو غیر ایمان والے بھی کر دیں گے، آخرت کی فکر تو مسلمان ہی کو کرنی پڑے گی، ایمان والے ہی کو کرنی پڑے گی، کلمے والے ہی کو کرنی پڑے گی۔ اسے یقین ہے مرنے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اسے یقین ہے عذاب کا ثواب کا، اسے یقین ہے جنت کا جہنم کا، اسے یقین ہے اللہ کے یہاں پیشی کا، اس کے سوال و جواب کا۔ کہ دینی فائدہ اور نفع وہ تو مسلمان ہی مسلمان کو پہنچائے گا، ایمان والا ہی ایمان والے کو پہنچائے گا، کلمے والا ہی کلمے والے کو پہنچائے گا، کیونکہ اسے یقین ہے اللہ پر، اسے یقین ہے آخرت پر، اسے یقین ہے موت پر، حشر پر اور نشر پر۔ لیکن آج اس یقین میں ضعف آ گیا، اس یقین میں کمزوری آ گئی، آج دنیا ہمارے دلوں پر چھا گئی،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اللہ فرما رہے، قرآن میں فرما رہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا، مجرموں کا، نافرمانوں کا، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، حدیث سے دور لوگوں کا دنیا میں چلنا پھرنا، جہازوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، کاروں میں، ریل پھیل، ادھر سے ادھر مال کے لے جانے اور لانے کی، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کتنے مزے میں ہیں، انہی کی حکومت ہے، انہی کی بادشاہتیں ہیں، انہی کے جہاز ہیں، اور انہی کی ٹرینیں ہیں، اور انہی کی فوجیں ہیں، اور انہی کی حکومتیں ہیں، انہی کے پاس مال ہے، انہی کے پاس دولت ہے، یہ کتنے مزے میں ہیں۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نافرمانوں کا، مجرموں کا ملکوں سے ملکوں میں جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑے مزے ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المہاد، کیسا برا ٹھکانہ ہے، جہنم دوزخ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے ناکامی، یہ ہے ناکامی۔ مال کو، دولت کو کامیابی مت سمجھو۔ دیکھ لو فرعون کا حال کیا ہوا، دیکھ لو شداد کا حال کیا حال ہوا، دیکھ لو حامان کا حال کیا ہوا، دیکھ لو قارون کا حال کیا ہوا، دیکھ لو قوم عاد، قوم سمود اور قوم سبا کا کیا حال ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور آج بھی اللہ ہے، آج بھی اللہ ہے، اللہ آج بھی ہے، اللہ آج بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ مجرم نافرمان یوں کہہ رہے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہم کفر پکڑے، ہم شرک پکڑے، اور ہم قرآن کے خلاف، ہم حدیث کے خلاف، اور ہم جنت کے خلاف، ہم جہنم کے خلاف، ہم آخرت کے خلاف، ہم سارے نبیوں کا انکار کریں، ہم سارے پیغمبروں کا انکار کریں، ہم ساری آسمانی کتابوں کو جھٹلائیں، ہم کفر بکیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہے، اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں کر رہے؟ جب اللہ اتنا طاقتور ہے تو کیوں نہیں عذاب دے رہا، کیوں نہیں؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے عذاب تھوڑا مؤخر کر لیں، کہتے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کس نے روک دیا عذاب کو؟ یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو حسبہم جہنم، تمہاری لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے ابھی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری ڈھیل ہے اور میری ڈھیل ہے ان کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بہت مضبوط ہے، ایک دم نہیں پکڑ ہوتی۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اللہ کو غافل مت سمجھو ظالموں سے، انما یؤخرہم، اللہ ظالموں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو مہلت دے رہا ہے، مؤخر چل رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں اور دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں۔ جب عذاب آئے گا پھر یہ کہیں گے وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، ڈراؤ لوگوں کو جس دن عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب، مولا تھوڑی سی مہلت دے دو، نجیب دعوتک، نجیب دعوتک، آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، آپ کے رسولوں کی دعوت قبول کر لیں گے، قرآن پر، حدیث پر ایمان لے آئیں گے، نجیب دعوتک، دعوت قبول کر لیں گے، تھوڑی مہلت دے دو کہ نہیں اب مہلت نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے، موقع تمہیں دیا گیا تھا جو دیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ آئے گی مجرموں پر، نافرمانوں پر، دنیا کے دلدادوں پر۔ یہ دنیا ذلیل ہے، حقیر ہے، اس دنیا کے دھوکے سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے دنیا بنائی وہ کہہ رہا ہے متاع قلیل، تھوڑا سامان ہے، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں تم لگ رہے۔ نبی فرما رہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ چاہے وہ جیسا، نہ فجر کی خبر، نہ ظہر کی خبر، نہ عصر کی خبر، نہ مغرب کی خبر، نہ عشاء کی خبر۔ ابھی ہماری جماعت گئی عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، ہم نے وہاں بار بار کہا کہ هذه الدنیا تنسی الدین وهذه الدنیا تنسی الآخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ دین بھلا دیتی ہے، یہ جو دنیا ہے دعوت بھلا دیتی ہے۔ امت کے بڑے طبقے کو دنیا نے دین بھلایا ہوا ہے،
جو فجر نہیں پڑھ رہے، جو ظہر نہیں پڑھ رہے، عصر نہیں پڑھ رہے، مغرب نہیں پڑھ رہے، عشاء نہیں پڑھ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، مدرسے میں نہیں آ رہے، علماء کی خدمت میں نہیں جا رہے، صلحاء کی خدمت میں نہیں جا رہے، دینی کتابیں لکھی جا رہی ان کو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو ان کو مسجد سے، مدرسے سے، خانقاہوں سے، علماء سے، صلحاء سے، ائمہ سے دور کی ہوئی ہے؟ کہ وہ دنیا ہے، کہ دنیا نے ان کو دین سے دور کر دیا۔ اور دنیا تنسی دعویٰ، جس طرح یہ دنیا دین بھلاتی ہے اس طرح یہ دعوت بھی بھلا دیتی ہے۔ بڑا طبقہ دین بھولا ہوا ہے اور ایک بڑا طبقہ دعوت بھولا ہوا ہے۔ فجر پڑھ لی خوش ہو گئے، ظہر پڑھ لی خوش ہو گئے، مغرب پڑھ لی خوش ہو گئے، عشاء پڑھ لی خوش ہو گئے، اور محلے میں لوگ نہیں آ رہے، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کا کوئی غم نہیں، ان کا کوئی درد نہیں۔ ایک آدمی پڑوسی وہ خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے، خوب عمدہ روغن مرغن غذائیں صبح میں، شام میں، دوپہر میں، اور پڑوسی کو چٹنی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی۔ پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، گھونٹ گھونٹ کو ترس رہا ہے، اور یہ مرغ مانڈے اور یہ پلاؤ بریانی کوفتے کباب کھا رہا ہے، اور پڑوسی کے گھر میں کبھی ایک لقمہ نہیں دے رہا۔ ایسے آدمی کو کیا سمجھتے ہو تم؟ اچھا ہے؟ تو اچھا آدمی ہے یہ، خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے، پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ اجی یہ تو کنجوس ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کنجوس ہے۔ اور ہمارے وہاں کہتے ہیں کنجوس ہے، اور کیا کہتے ہیں اس سے آگے ہیں؟ مکھی چوس ہے۔ کہ یہ دودھ پڑوسی کو کیا دیتا کہ پڑوسی بھوکے مر رہا ہے، اسے تھوڑا ایک گھونٹ دودھ دے دو، ایک گھونٹ چائے دے دو۔ یہ تو اتنا 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 بڑا ہوا ہے کہ مکھی بھی اگر دودھ میں گر جائے کہتا ہے تیری کیسے ہمت ہو گئی دودھ پینے کی میرا، میں تو پڑوسی کو ایک گھونٹ نہیں دیتا، تو دودھ لے جا رہی ہے میرا، آ ادھر۔ اور کیا کرتا ہے؟ چوستا ہے اس کو۔ اتنا دودھ مکھی کو بھی دینے سے گوارا نہیں، پڑوسی کو کیا دے گئے؟ یہ خود کی فکر کر رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کر رہا۔ ایسے ہی ہم اپنی فکر کر رہے، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم عذاب سے بچ جائیں، لیکن ہمارا پڑوسی، اس کا کوئی درد ہمارے اندر نہیں، اس کا کوئی غم ہمارے اندر نہیں، اس کی کبھی ہم منتیں نہیں کر رہے، اس کی ہم کبھی خوشامدیں نہیں کر رہے۔ بھائی فجر پڑھ لے، بھائی ظہر پڑھ لے، بھائی عصر پڑھ لے، بھائی مغرب پڑھ لے، بھائی عشاء پڑھ لے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کس پر وقت ہوگا اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ تمہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان پر لانا تھا، ساری دنیا کے انسانوں کو عمل پر لانا تھا، ساری دنیا کے انسانوں کو سنت و شریعت پر لانا تھا۔ تم اپنے محلے میں ہی گشت نہیں کر رہے، تم اپنے محلے میں ملاقاتیں نہیں کر رہے، تم مسلمانوں ہی کی فکر نہیں کر رہے، غیر ایمان والوں کی کیا فکر کرو گے؟ آج ہم تبلیغ کو بھولے ہوئے ہیں، دعوت کو بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے آج ہم نے تبلیغ کو فرض نہیں سمجھا، آج ہم نے دعوت کو فرض نہیں سمجھا۔ آج اگر ہم تبلیغ کو فرض سمجھتے، دعوت کو فرض سمجھتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان مرد مرتد ہو رہے، عورتیں مرتد ہو رہی، مرتد ہو رہی عورتیں، مرتد ہو رہی لڑکیاں، مرتد ہو رہے لڑکے، دین سے اسلام سے نکل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بے فکر ہو گئے، ہم نے ان کی منتیں نہیں کی، ہم نے ان کی خوشامدیں نہیں کی، ہم نے ان کو دین نہیں پہنچایا، اسلام نہیں پہنچایا، سنت نہیں پہنچایا، شریعت نہیں پہنچائی، ہم نے ان کے لیے مسجدوں میں حلقے قائم نہیں کیے، ہم نے کش کر کے ملاقاتیں کر کے ان کی منتیں خوشامدیں کر کے ان کو مسجد سے، مدرسوں سے، علماء سے، ائمہ سے، بزرگان دین سے نہیں جوڑا، تو اس وجہ سے آج اسلام دین ہماری زندگی سے بھی نکل گیا اور اسلام کے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے ہم سوچتے ہیں کہ تبلیغ نفل ہے، کر لو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ فرماتے تھے تبلیغ فرض ہے، دعوت فرض ہے، دعوت اور تبلیغ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم سوچتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کا حکم ہے اور تبلیغ نظام الدین کا حکم ہے، مولانا الیاس صاحب کا حکم ہے، مولانا یوسف صاحب کا حکم ہے۔ نہیں، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے ایسے ہی تبلیغ اللہ کا حکم ہے، ایسے تبلیغ اللہ کا امر ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وآتوا الزکاۃ، زکات دو، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وللہ علی الناس حج البیت واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم کر۔
نماز کو یہ نہیں دور بیان کیا اور تبلیغ کو دور بیان کیا، نہیں، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور چھٹی ہوگی نہیں، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کر، ونہی عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، جو تبلیغ میں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یاد رکھو، علماء نے لکھا اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں جو چیز فرض ہے اس کی تبلیغ فرض ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز واجب ہے اس کی تبلیغ واجب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز سنت ہے اس کی تبلیغ سنت ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز مستحب ہے اس کی تبلیغ مستحب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز مباح ہے، جائز ہے، اس کی تبلیغ جائز ہے۔ اللہ فرما رہے ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے، اور قرآن کی تعمیل بھی فرض ہے۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کو پہنچاؤ، قرآن کی تعلیم، قرآن کو سکھاؤ، قرآن کی تعمیل، قرآن پر عمل کرو۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی تبلیغ فرض ہے، دعوت فرض ہے۔ یہ تبلیغ ہی تو ہے، دعوت ہی تو ہے جو آج ہم یہاں مسلمان ہیں، جو آج ہم یہاں کلمہ پڑھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہ کرتے، صحابہ تبلیغ نہ کرتے، صحابہ دعوت نہ دیتے، تو آج ہم اور تم کفر میں ہوتے، شرک میں ہوتے، جہالت و غفلت کی انتہاؤں میں، تہوں میں ہم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل گئے ہیں طائف، کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ پہلا سبق ہے فضائل اعمال کا، پہلا سبق ہے، پیدل گئے طائف، کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے۔ اور اللہ نے براق نازل نہیں کیا کہ آپ اس پر سوار ہو کر طائف چلے جاؤ، یہ طائف والوں کو یہاں نہیں بلایا، آپ بنفس نفیس پیدل گئے طائف، اور پیدل ہی واپس تشریف لائے۔ 500 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیوں گئے؟ مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نہیں گئے۔ ابھی ہم گئے 8 ملکوں میں ہماری جماعت گئی، مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بحرین میں، اردن میں، لبنان میں، اور مصر میں، اور دبئی میں، اور تنزانیہ میں، افریقہ میں، ہر ملک میں ہم نے یہاں کے لوگ دیکھے، اس ملک والے اس ملک میں، اس ملک والے اس ملک میں۔ بحرین چھوٹا سا ملک ہے، 60 کلومیٹر لمبا ہے اور 40 کلومیٹر چوڑا ہے، بس یہ پورا ملک ہے بحرین، 60 کلومیٹر لمبا اور 40 کلومیٹر چوڑا، اور 200 ملکوں کے لوگ وہاں ہیں، 200 ملکوں کے لوگ وہاں ہیں۔ بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا ملک وہاں، بھرا پڑا ہوا ہے پڑوس کا ملک وہاں، ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ سب سے پہلا کنواں تیل کا جو نکلا تھا خلیج میں، وہ بحرین میں نکلا تھا، ہم گئے اس کنویں پر۔ تو دنیا کے لیے مکہ میں گئے ہوئے، مدینہ میں گئے ہوئے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، ایک آدمی 17 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں آئے۔ مال کے لیے، دولت کے لیے ہم ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے، دعوت کے لیے اپنے پڑوسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اپنے پڑوس کے گاؤں میں جانے کو تیار نہیں، اور دنیا کے لیے ہمیں چاہے جہاں بھیج دو، دنیا کے لیے چاہے ہمیں پہاڑوں پہ چڑھا دو، سمندروں میں چھلانگ لگوا دو، ہم تیار ہیں، لیکن دین کے لیے، دعوت کے لیے۔ تو آج ملکوں سے ملکوں میں سفر ہو رہا، دولت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے۔ اردن میں ہماری جماعت تھی، پڑوس کے ملک کے لوگ وہاں ہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ یعنی 50 برس ہو گئے ہمیں یہاں۔ کتنے برس؟ 50 سال ہو گئے، بس اب تو ہم یہیں کے ہو گئے، اسی ملک کے ہو گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سبزیاں اگا رہے ہیں۔ دولت کے لیے لوگوں نے اپنے ملک بدل دیے، وطن بدل دیے، علاقے بدل دیے، ہمیشہ کے لیے وہاں کے ہو کر رہ گئے۔ دنیا کے لیے آج سفر ہے، لیکن تبلیغ کے لیے کوئی سفر نہیں، دعوت کے لیے کوئی سفر نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بنفس نفیس پیدل تبلیغ کے لیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تجارت کے لیے نہیں گئے، زراعت کے لیے نہیں گئے، روپے پیسے کے لیے نہیں گئے، دنیا کے لیے نہیں گئے، دعوت کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے۔ خود فرماتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے، من یأوینی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، کیوں؟ حتیٰ ابلغ رسالت ربی، حتیٰ ابلغ رسالت ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر دوں، تبلیغ کر دوں۔ ہائے مجھے کوئی ٹھکانہ دے دو، ہائے مجھے کوئی میری مدد کر دو، ہائے میرا کوئی ساتھ دے دو۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو فرمایا کہ دین دعوت عالم میں زندہ ایک آدمی سے نہیں ہوگی، اس کے لیے منتیں کرنی پڑیں گی، خوشامدیں کرنی پڑیں گی۔ سوچو تو صحیح، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں من ینصرنی، کون ہے میری مدد کرے، من یأوینی، کون ہے مجھے ٹھکانہ دے، جب رسول اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہجرت ابھی یہ 1445 ہجری شروع ہو گیا، 1445 ہجری عربی مہینے چاند کے شروع ہو گئے، محرم پہلا مہینہ ہے۔ یہ ہجرت جو ہجری سال ہمیں ملا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی وجہ سے ملا، صحابہ کے مکہ چھوڑنے کی وجہ سے ملا۔ ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنے کو، کہ چھوڑ دو اللہ کے لیے ملک کو، چھوڑ دو اللہ کے لیے مال کو، چھوڑ دو اللہ کے لیے جائیداد کو، چھوڑ دو اللہ کے لیے خاندان کو، قبیلے کو، چھوڑ دو اللہ کے لیے گناہوں کو، نافرمانیوں کو۔ یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، کہ یہ بڑی ہجرت ہے۔ ہجرت سے ہمیں اسلام ملا، ہجرت سے ہمیں دین ملا، ہجرت سے ہمیں سنت ملی، ہجرت سے ہمیں شریعت ملی، ہجرت سے عالم میں دین آیا۔ اور یاد رکھو ہجرت ہوئی نہیں جب تک کہ نصرت کے لیے لوگ تیار نہ ہوئے۔ مکے والوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ہم ساتھ دیں گے، مدینے والوں نے کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ من ینصرنی من یأوینی حتیٰ ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو میری مدد کرے، مجھے ٹھکانہ دے، میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں، جو تبلیغ میں میرا ساتھی ہوگا ولہ الجنہ، اسے جنت ملے گی۔ اسے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے امت کو تیار کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، نصرت کے لیے اپنے آپ کے لیے صحابہ کو آمادہ کر رہے، یہاں تک کہ مدینے والوں نے کہا ہم نصرت کریں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محرم کے مہینے میں روانہ کرنا شروع کیا مدینہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں خود بنفس نفیس مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، سنو کان کھول کر دھیان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو جحفہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مکے کی طرف دیکھا، جبرائیل آ گئے، فرمایا اتشتاق الی مکہ، کیا آپ مکہ کے مشتاق ہیں؟ کیا آپ کو مکے کے چھٹنے کا غم ہے؟ فرمایا ہاں میں مکے کا مشتاق ہوں، میرا باپ مکے میں پیدا ہوا، میں مکے میں پیدا ہوا، مجھے مکے سے کیوں نہ محبت ہو۔ مکہ چھوڑ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، قرآن حدیث کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑیں اور ہم کیلی نہ چھوڑیں، ہم میرٹھ میں چھوڑیں، ہم یو پی نہ چھوڑیں، ہم ہند و سندھ نہ چھوڑیں، وہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ عبداللہ ابن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، قرآن کے تفسیر کرنے والے صحابہ میں امام ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں، کچھ صورتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے، ہم کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے؟ فرمایا یہ آیت ایسی ہے نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ یہ مکے میں نازل ہوئی نہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ان الذی فرض علیک القرآن مکہ اور مدینے کے بیچ میں جحفہ میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرما دیا ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ آج آپ قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، قرآن کی تعمیل کی وجہ سے مکہ سے چھپ چھپ کر جا رہے ہو اور مکہ کو چھوڑ رہے ہو۔ آپ گھبراؤ نہیں، وہ اللہ جس نے آپ کو قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا، قرآن کی تعلیم کا حکم دیا، قرآن کی تعمیل کا حکم دیا، وہ اللہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ لرادک الی معاد، تم آج چھپ کر جا رہے ہو مکہ سے مدینہ، ایک دن آئے گا تم مکہ میں آؤ گے، فاتحانہ شان کے ساتھ آؤ گے، مکہ میں دین آئے گا، اسلام آئے گا، قرآن آئے گا، سنت آئے گی،
شریعت آئے گی آپ کی یہ ہجرت بیکار نہیں جائے گی۔ ہجرت جب ہوتی ہے تو ہماری نصرت ہوتی ہے، ہجرت جب ہوتی ہے تو ہماری مدد ہوتی ہے، ہجرت جب ہوتی ہے تو ہمارے غیبی دروازے خزانے کھل جاتے ہیں۔ ہم پہلے قربانی دلواتے ہیں نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے، جب وہ ہمارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم اپنا سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ لے کر آئے گا۔ آ گیا دن 8 ہجری میں، 8 سال کے بعد اللہ نے کہہ دیا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، وہ مکہ جس سے آپ چھپ چھپ کر نکل رہے تھے وہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھ لو، یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے، جماعتیں کی جماعتیں، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے اٹھ کر آ رہے، کہہ رہے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہمیں ایمان میں داخل کرو۔ جو بات سننے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ ہجرت کی برکت سے، وہ نصرت کی برکت سے، وہ جان و مال خدا کی راہ میں کھپانے کی برکت سے لوگوں کے دل فتح ہو گئے اور لوگ کھینچے چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ تو ہجرت سے نصرت آئے گی، ہجرت سے غیبی خزانے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ یوں نہیں کھلے دروازے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے سوئے نہیں، آرام نہیں کیا۔ مکہ سے مدینہ جب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، سن 9 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے۔ 9 برس میں 27 سفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ہتھیلی پر رکھ کر میری زندگی امانت، میری آرزو شہادت، میری زندگی امانت، میری آرزو شہادت، میری تمنا آرزو یہ ہے کہ میری جان راہ خدا میں نکل جائے، اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، بار بار جان ملتی رہے، راہ خدا میں نکلتی رہے۔ ہائے نبی رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس میں 27 سفر کریں اور جان دینے کے لیے سفر کریں اور راہ خدا کے اندر مکہ چھوڑے، مدینہ چھوڑے، اور ہم اور تم آج گناہ نہیں چھوڑ رہے، ہم اور تم آج نافرمانی نہیں چھوڑ رہے، آج ہم اور تم گناہوں کے اڈے نہیں چھوڑ رہے۔ گناہوں کے جتنے اڈے ہیں، نافرمانیوں کے جتنے اڈے ہیں، وہاں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں۔ کیوں؟ تم نے دعوت چھوڑ دی، تم نے تبلیغ چھوڑ دی، تم نے نقل و حرکت دین کی چھوڑ دی، اب دنیا تمہارے اوپر مسلط ہو گئی، عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس عذاب سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ مسجد کی طرف نہ آ جاؤ، جب تک کہ قرآن کی طرف نہ آ جاؤ، حدیث کی طرف نہ آ جاؤ، سنت اور شریعت کی طرف نہ آ جاؤ۔ ذلتوں سے اس وقت تک تمہیں مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں بتلا دیا تمہاری سر بلندی ایمان میں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ان کنتم مومنین، تم مومن رہو گے، بالا و برتر رہو گے۔ اور اگر تم نے ایمان کی محنت چھوڑ دی، عمل کی محنت چھوڑ دی، قرآن اور حدیث کو لے کر تم نے چلنا اور پھرنا چھوڑ دیا، پھر اللہ بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، 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 پھر اللہ بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے مددگار ہو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تم نہیں کرو گے اللہ تمہیں مجھے مٹا دے گا اور دوسری قوموں کو لا کر اپنے دین کا کام لے لے گا۔ دین تو عالم میں جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ میں اور تم نقل و حرکت کر لیں گے، ہاتھ پاؤں ہلا لیں گے تو ہمارا تمہارا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، صحابہ نے عرب چھوڑا، تب یہاں ہم دین میں ہیں، اسلام میں ہیں، تب یہ ہمیں ہجری سال ملا ہے، تب ہمیں یہ محرم ملا ہے، تب ہمیں یہ سفر ملا ہے، شوال ملا ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ 12 مہینے، یہ قرآن حدیث ہمیں صحابہ کے مکہ اور مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آج وہ اگر قربانی نہ دیتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، تب یہاں ایمان آیا، تب یہاں قرآن آیا، تب یہاں سنت آئی، تب یہاں شریعت آئی، تب یہاں عبادت آئی، تب یہاں دعوت آئی۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، تب ایمان و قرآن یہاں آیا۔ اگر وہ مکہ ہی میں رہتے، مدینہ ہی میں رہتے، ہماری تمہاری طرح اللہ معاف فرمائے اپنی عبادت پر مطمئن ہو جاتے، آج ہم اور تم کفر و شرک میں ہوتے۔
25 صحابہ ہندوستان آئے، 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان آئے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یکم محرم الحرام میں شہید ہو گئے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلامی تاریخ ہجرت کے اعتبار سے ہمارے لیے تمہارے لیے قائم کی ہے، آج ہم تاریخ کی چاند کی جان رہے ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 صحابہ ہندوستان آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 صحابہ ہندوستان آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 صحابہ ہندوستان آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 صحابہ ہندوستان آئے، ان کے بیٹے کے زمانے میں 1 صحابی ہندوستان آئے، 25 صحابہ ہندوستان آئے، تب یہاں قرآن آیا، تب یہاں رمضان آیا، تب یہاں مسلمان آئے، اگر وہ یہاں نہ آتے تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ 25 صحابہ آئے ہندوستان، 12 عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، 5 عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، 3 علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، 4 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، 1 ان کے بیٹے کے زمانے میں، 12 صحابہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، ان میں 3 سگے بھائی تھے، 1 ماں کی اولاد تھے، 1 باپ کی اولاد تھے، تینوں کے تینوں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر، طائف چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ عثمان ابن ابو العاص ثقفی، حکم ابن ابو العاص ثقفی، مغیرہ ابن ابو العاص ثقفی، 3 سگے بھائی ہندوستان آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تب یہاں دین آیا، اسلام آیا، ان کی برکت سے اب یہاں اللہ کا فضل ہے، مدارس بنے، مساجد بنے، علماء و ائمہ تیار ہوئے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے علماء ائمہ عالم کے اندر 1 سال کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ تھے عرب میں، اردن میں، ملک شام میں، جارڈن میں، مرکز میں بیان ہو رہا تھا جیسے ابھی اس وقت میں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا ہم جو مسلمان ہیں تمہارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اگر وہ مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ نہ چھوڑتے، طائف نہ چھوڑتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے، آج ہم یہاں نہ آتے۔ 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں گئے، 3 صحابی سگے بھائی عثمان ابن ابو العاص، حکم ابن ابو العاص، مغیرہ ابن ابو العاص، تینوں سگے بھائی ہندوستان گئے، تب یہاں اسلام آیا، ہمارے پاس ایمان آیا، ہم یہاں آئے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میں علماء کی 1 سال کی جماعتیں چل رہی، دوسرے سال کے لیے عرب میں جماعتیں آ رہی۔ ایک جماعت ابھی کرونا کے بعد ہندوستان سے نکلی، اس میں 3 سگے بھائی، تینوں عالم، تینوں نے 1 سال ہندوستان میں لگایا، اور تینوں 1 سال دوسرا سال عرب میں لگانے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ گئے۔ 3 سگے بھائی، تینوں عالم، تینوں نے 1 سال لگایا۔ میں نے کہا احیوا سنت اہل الطائف، انہوں نے طائف والوں کی سنت کو زندہ کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں برسوں پہلے 3 سگے بھائی طائف سے گئے تھے، آج ان کی برکت سے ہندوستان سے ہی 3 سگے بھائی یہاں آ گئے ہیں عرب میں۔ میں نے جیسے ہی یہ بات کی تو وہاں ایک جماعت کھڑی ہوئی عرب کی، مکہ کی، ملک شام میں، اردن میں، جارڈن میں، انہوں نے کہا وہ زمانہ تو تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 3 سگے بھائی گئے تھے، آج بھی ہے، آج بھی جماعت عرب سے، مکہ سے چل کر یہاں ملک شام میں آئی ہوئی بیٹھی ہوئے تمہارے سامنے، اس میں بھی 3 سگے بھائی ہیں، اور تینوں طائف کے ہیں۔ تینوں کس کے ہیں؟ تینوں طائف کے ہیں۔ جس طرح وہ گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، آج بھی طائف سے لوگ یہاں 3 سگے بھائی آئے، یہ بیٹھے ہوئے بلال ہے، سعد ہے، اور ایک اور 3 سگے بھائی۔ پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا یہاں تو بیان کرنا پڑتا ہے، تقریر کرنی پڑتی ہے، پسینے بہانے پڑتے ہیں، گھنٹوں بیان کرنا پڑتا ہے، پھر تبلیغ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، پھر دعوت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم راہ خدا میں نکلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہاں تو نیا آدمی کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی یوں کہتا تھا مجھے تبلیغ کے لیے بھیج دو، مجھے دعوت کے لیے بھیج دو، مجھے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بھیج دو۔ وہ اصلی مسلمان تھے۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ اصلی مسلمان، اور ہم نسلی مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نسلی مسلمان، میں مسلمان، میرا ابا مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، ہم نسلی مسلمان ہیں، وہ اصلی مسلمان۔ اجتماع ہوا فرانس میں، بڑا اجتماع عربوں کے درمیان، اجتماع ہو گیا، بیان پورا ہو گیا۔ ایک آدمی آیا فرانسی، اس نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے کچھ۔ بھائی بات کرنے کا موقع نہیں، بیان ہو چکا پورا، کہ نہیں مجھے بات کرنی ہے۔ بھائی موقع نہیں ہے ابھی، بات کرنے کا بیان ہو چکا، مشورہ ہوگا پھر رائے رکھی جائے گی، نہیں مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اس کو اجازت دی گئی، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر عربوں سے کہنے لگا ایھا الظالمون، او ظالموں، ہم نے تمہارے پاس سوئی بنائی وہ بھی پہنچا دی، تم نے ہمارے پاس اسلام نہیں پہنچایا۔ میرا باپ اسلام سے نکل گیا، میرا باپ اسلام کے بغیر دنیا سے چلا گیا، میری ماں اسلام کے بغیر دنیا چلی گئی، تم ظالم ہو، تم نے اسلام نہیں پہنچایا، آج میرے باپ تمہاری وجہ سے جہنم میں ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں مرکز میں یہ واقعہ سناتے تھے، بیانوں میں جوڑ میں فرماتے تھے ایک اصلی مسلمان کہہ رہا تھا نسلی مسلمانوں سے، ایک اصلی مسلمان کہہ رہا تھا نسلی مسلمانوں سے
کہ تم ظالم ہو، ہم نے دنیا کی ساری چیزیں تم تک پہنچا دی، تم نے اسلام ہم تک نہیں پہنچایا، قرآن ہم تک نہیں پہنچایا، سنت ہم تک نہیں پہنچائی، شریعت ہم تک نہیں پہنچائی۔ ایک اصلی مسلمان کہہ رہا تھا نسلی مسلمان کہ اصلی مسلمان کون ہے، اصلی مومن کون ہے؟ ہم بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے، سب سے پہلے حدیث زندگی میں جو ہم نے پڑھی مدرسے میں وہ یہ تھی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ یہ مومن کامل ہے۔ یہ الگ بیان ہے، اگر بیان اس کو کیا جائے تو 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ کون سی سورت نازل فرمائی؟ سورہ مومن قرآن میں ہے، 24ویں پارے میں ہے، اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کے مومن نے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مار ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کہ وہ مومن تھا، اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، میری قوم میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے۔ انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں عزیز الغفار زبردست معاف کرنے والے اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور تم مجھے کفر کی دعوت دے رہے ہو۔ وہ مومن تھا، اس نے فکر کی اپنی قوم کی، تو اللہ نے اس کے نام کی پوری سورت نازل فرما دی کہ یہ مومن ہے، کہ جو اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہے، جو اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، یہ اصلی مومن ہے، یہ کامل مومن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب تحب الجنہ، ارے تجھے جنت پسند ہے؟ قال نعم، کہ ہاں جی مجھے جنت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے لیے نماز پسند کی، ہم نے اپنے لیے مسجد میں آنا پسند کیا، ہم نے اپنے آپ کے لیے علماء صلحاء سے اپنا تعلق قائم کرنا پسند کیا، تو ہمیں ان کی بھی تو فکر کرنی ہے جو آج مدرسے میں نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، جو آج خانقاہوں میں نہیں آ رہے، جو آج اپنا تعلق علماء سے صلحاء سے ائمہ سے قرآن حدیث سے قائم نہیں کر رہے، ان کی منت کون کرے گا، ان کی خوشامد کون کرے گا، ان کی فکر کون کرے گا؟ یہاں سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں نئے آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم، اے عمرو بن مرہ جوہنی، ایمان لیا، اللہ تجھے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی انہوں نے وہ بات کہی جو بات آج تک ہم نہ کہہ سکے، جو بات آج تک ہم نہ کہہ سکے، انہوں نے وہ بات کلمہ پڑھتے ہی کہی۔ کہا اللہ کے رسول ابعثنی الی قومی، اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم میں بھیج دو، مجھے میری قوم میں بھیج دو، اور ہم کیا کہہ رہے، ہمیں چھوڑ دو، اتنا لمبا بیان ہو گیا، ہم تو گرمی میں مارے جا رہے ہیں، ہمیں مت کہو 4 مہینے میں جانے کے لیے، ہمیں مت کہو چلے میں جانے کے لیے، ہمیں مت کہو گشت کرنے کے لیے، ہمیں مت کہو ملاقات کرنے کے لیے، ہم نے نماز پڑھ لی یہی بہت بڑا احسان ہے، ہم نے بیان سن لیا تمہارا یہی بہت بڑا احسان ہے، اب ہم بھی گشت کرتے پھرے، ملاقاتیں کرتے پھرے، ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے پھرے، یہ نہ کرواؤ ہم سے اللہ کے لیے، ہمیں چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں تمہیں؟ ارے بھائی چھوڑ دیں ہیں؟ دیکھو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو۔ ان کا اللہ کے رسول ابعثنی، اللہ کے رسول مجھے بھیج دو، کہاں؟ الی قومی، میری قوم کی طرف۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی، تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں بھی ایمان دے دے، جس طرح اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان کر کے مجھے ایمان ملا، آپ کی تبلیغ سے مجھے ایمان ملا، میری تبلیغ سے میری قوم کو ایمان مل جائے، اے اللہ کے رسول مجھے بھیج دو۔ اللہ کے رسول وہ کہہ رہے بھیج دو، ہم کہہ رہے چھوڑ دو، کہاں اللہ کی مدد آئے گی، کہاں اللہ کی نصرت آئے گی؟ یہ واقعہ میں نے بیان کیا اردن میں، جارڈن میں، مرکز میں۔ جب میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا، ایک جماعت کھڑی ہوئی مکہ کی، یہ دوسری جماعت تھی، یہ ادھر سے جماعت آئی، اور انہوں نے آ کر کہا شیخ جو تم نے ابھی واقعہ سنایا عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم دونوں کے دونوں انہی کے خاندان کے ہیں، ہم دونوں کے دونوں انہی کے قبیلے کے ہیں، ہم یہاں مکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں ملک شام میں، اور ہندوستان میں بھی ہمارے کئی سفر ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کی اولادیں وہ نقل و حرکت پر ہیں، چلت پھرت پر ہیں، اور ہم اور تم سوچ رہے ابھی بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ فلسطین کے شیخ ہمارے ساتھ تھے، شیخ اسماعیل، 11 دفعہ میں نے 4 مہینے لگائے۔ مصر کے موسیٰ علیہ السلام کا مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر، نبی و رسول و پیغمبروں کا مصر، وہاں کے لوگ شیخ اسماعیل، شیخ سراج الدین ہمارے ساتھ تھے، ان کا 7 دفعہ میں نے 4 مہینے لگائے۔
وہ مصر کے ہو کر، فلسطین کے ہو کر، مکہ المکرمہ کے ہو کر، شیخ ابو عمر ہمارے ساتھ تھے. 10 برس ہو گئے میں ہر سال رمضان المبارک میں مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، میں مدرسے کا محتمم ہوں، ہر سال نکلتا ہوں. 10 سال ہو گئے اور آخری عشرے کا اعتکاف میں مسجد نبوی میں کرتا ہوں. ہر سال میرا یہ معمول ہے 10 برس سے. وہ مکہ کے ہو کر، وہ مدینہ کے ہو کر، وہ مصر کے، شام کے، فلسطین کے ہو کر، وہ عرب ہو کر نقل و حرکت کرے، چلت پھرت کرے، اور ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ. ہم ہی سو گئے راستے کہتے کہتے. تبلیغ یہاں سے شروع ہوئی، دعوت یہاں سے شروع ہوئی، عالم کے اندر پہنچ گئی، اور ہمارے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، ہمارے اب تک چلے نہیں لگے، ہمارے اب تک سہنے نہیں لگے. 4 مہینے چلے تو دور کی بات ہے. ہم مسلمان بھائی کو یوں کہنے کو تیار نہیں، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی قرآن پڑھ لو، بھائی اللہ کا ذکر کر لو، بھائی توبہ کر لو، استغفار کر لو. اللہ کا عذاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، قحط آ رہا ہے، بیماری آ رہی ہے، نہ جانے کون کون سی بیماری نئی سے نئی وجود میں آ رہی ہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ولنذیقنهم من العذاب الادنی